میں سب سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، چھوٹا سا 2 منٹ کا. اس کو پورا دیکھیے گا، بہت احتیاط سے اس کو چھوڑیے گا نہیں. یہ ایک ٹاک ہے، ویٹرن ٹاک، ایک یوٹیوب چینل ہے جنرل ہارون اسلم ریٹائرڈ کا. اور یہ ٹاک ابھی کی نہیں ہے، یہ ٹاک یہ جو وہ کہہ رہے ہیں جس کے ٹکڑے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ 2 جولائی 2021 کی ہے، جب پرائم منسٹر عمران خان نے 30 جون 2021 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک خطاب کیا افغانستان کے حوالے سے. اس کے 2 دن کے بعد جنرل ہارون اسلم نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی کہ اس پہ امریکہ اور اس کے ہواری جو ہیں ان کا رسپانس کیا ہوگا، وہ کس کس چیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور کیسے کریں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ذات ہے، پرائم منسٹر عمران خان کی ذات. امریکہ کی یہ ہمیشہ ایک پالیسی رہی ہے جس کو رجیم چینج کہتے ہیں. جو بھی ان کا جو الائڈ ملک ہے یا جو بھی ایسا ملک ہے جو کہ ان کا کہنا نہیں مانتا وہ لیڈر، اسے وہ سین سے ہٹا دیتے ہیں یا رجیم چینج کر لیتے ہیں یا اس کو فزیکل ڈیمیج کرتے ہیں. لیاقت علی خان شہید کا قصہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید جن کو کیسے راستے سے ہٹایا گیا. تو پرائم منسٹر کو وہ کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ جو میں نے بتایا کہ وہ فزیکل ڈیمیج کریں، فزیکل کہ کوئی دھماکہ کرا دیں جان لینے کے لیے، کوئی کسی فائرنگ کروا دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے کہ ان کو فزیکلی ہٹا دیا جائے. دوسرا چیز یہ ہے کہ ان کو کون کون سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ملٹری کو ہو جائے. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے یہ پولیٹیکل پروسیس کی سپورٹیو ہے، اور یہ میں رول آؤٹ کرتا ہوں کوئی ایسا کو وغیرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو یگانگت اور ایک سینرجی ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ میں، یہ چلتی رہے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو استعمال کریں گے کہ وہ ایسی ماحول کریٹ کریں کہ پرائم منسٹر کو ہٹایا جائے. اور یہ سٹیٹڈ ایک فیکٹ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سب پولیٹیکل پارٹیز نے کہا ہے الیکشن کو 3 سال ہو گئے ہیں اور اکانومی ریکور کر رہی ہے تو ان کا لوکس اسٹینڈا ختم ہو چکا ہے. لیکن اپوزیشن دھرنے، جس طرح مولانا فضل الرحمان JUI اور سارے مل کے آگے تھے اسلام آباد، کوئی ایسا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپوزیشن کو استعمال کریں گے. یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کی ایک شاباش سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بک بھی جاتے ہیں اور وہی پالیسیز اپناتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے. یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ واٹس ایپ کے اوپر فلوٹ کر رہی تھی، اور اسے میں نے دیکھا اور میں بہت حیران ہوا کہ جنرل ہارون اسلم کی کتنی کلیئرٹی تھی 2 جولائی 2021 میں کہ پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ سب سے ویک پلر ہے یا ستون ہے اس پورے ڈھانچے کا، جسے امریکہ رجیم چینج کے لیے پاکستان میں استعمال کرے. میں بڑا امپریس ہوا اور میں نے جنرل ہارون اسلم صاحب سے اجازت لی کہ میں ان کے یہ کلپ جو میں نے کاٹ کے نکالے ہیں، بیکاز ایکچوئل جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے وہ تقریباً 11-12 منٹ کی ہے، 11 to 12 منٹس، اور اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 30 جون 2021 کو وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک غیر معمولی تقریر کی افغانستان کے کانٹیکس میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان نہ تو کسی طاقت کو بیسز پرووائڈ کرے گا، نہ لاجسٹک سپلائیز دے گا، نہ ہی پاکستان کے اوپر سے اوور فلائٹ جو فلائنگ روٹس ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرے گا. اور مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان افغانستان پہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی مدد نہیں کرے گا کہ وہ افغانستان پہ حملہ کر سکے، افغانستان کے ساتھ جنگ کر سکے. پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف جنگ کرنے میں، یہ جنگی کارروائی کرنے میں، یہ کسی بھی قسم کی ایڈونچرزم کرنے کے لیے جو ہے اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور جنرل ہارون اسلم نے اس کے بعد اپنی جو ویڈیو ریکارڈ کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان بتا تو نہیں سکتے، ایڈمٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو انہوں نے تقریر کی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے، یہ اس چیز کی غماز ہے، یہ ایویڈنٹ ہے اس چیز کی، یہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر اندرونی اور بیرونی دباؤ ہیں اس حوالے سے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ کے راستے میں جب بھی اس قسم کی رکاوٹ آتی ہے ان ممالک میں جو امریکہ کے حلیف ہیں یا ایلائز ہیں رہے ہیں، یعنی جہاں پہ امریکہ کو بہت ایکسیس ہے، جہاں امریکہ کو بہت پینیٹریشن ہے، جہاں امریکہ اندر سے چیزیں مینیپولیٹ کر سکتا ہے، وہاں امریکہ کی ہمیشہ آپشن ہوتی ہے رجیم چینج کی. اور اس میں آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج میں سب سے جو آسان ان کے پاس وکٹ ہے، پلیئر ہیں، جو ٹول ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن ہوگی، جو پہلے ہی اب سوچتی ہے کہ اکانومی ریکور بھی کرنا شروع ہو گئی ہے اسٹرکچرلی. تو وزیر اعظم عمران خان سے
نجات حاصل کرنی چاہیے اس کا موقع میں اگر امریکہ کی مدد ملے. میں ویسے تاہم سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور سمپل نہیں ہے، اور امریکہ کی جو ایکسیس ٹو پینیٹریشن ہے وہ صرف پاکستان کے اپوزیشن گروپس تک نہیں ہے، بلکہ وہ پینیٹریشن بہت وائڈ ہے اور بہت زیادہ ڈیپر ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ 1950 کی دہائی سے پاکستان کے اندر امریکہ کا بہت اثر و رسوخ رہا ہے، اور امریکہ کے اندر یہ پوری صلاحیت ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر آ کر مختلف چیزوں کو، مختلف ٹولز کو استعمال کر سکتا ہے اور تمام سیاسی صورتحال پہ امریکہ قابو پا سکتا ہے. میرا ذاتی ویو جو ہے وہ تھوڑا سا جنرل صاحب سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں ویسے تو آئی مچ امپریسڈ بائی ہز کلیئرٹی آف تھاٹ جو ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھی بھی، لیکن میرا ویو اس حد تک ڈفرینٹ ہے جو میرے ٹویٹر ہینڈل پہ آج بھی لکھا ہوا ہے 10 جولائی 2018 کا ٹویٹ، کہ پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی آئی اور آ رہی تھی جولائی 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں، یہ امریکہ کو اور بھارت اور امریکہ کے الائز کو ناقابل قبول تھی، ان ایکسیپٹیبل تھی. وہ کبھی بھی اس پولیٹیکل آرڈر کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ موقع کا انتظار کر رہے تھے اور ایک انیبلنگ ایٹماسفیئر پیدا کرنا چاہتے تھے جس میں عمران خان کی حکومت کے رجیم کو گرایا جا سکے اور اسے فارغ کیا جا سکے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ میری نزدیک یہ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ اور یوکرین اور رشیا کی جنگ جو ہیں یہ سیکنڈری ایشوز ہیں. یہ ضرور ایک مومنٹری طور پر بڑے واضح ہو گئے ہیں، بڑے پرومیننٹ ہو گئے ہیں، لیکن اصل ایشو تھا کہ پاکستان میں جو تبدیلی آئی وہاں پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ 20 برس یا 25 برس، یہ غالباً شاید پورے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1972-77 کے ٹائم پیریڈ کے بعد پہلی دفعہ 50 برس کے بعد پاکستان میں ایک سول ملٹری الائنس کھڑا ہو رہا تھا، ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ کھڑا ہو رہا تھا، ایک میوچل کنوینئنس کا ریلیشن شپ کھڑا ہو رہا تھا. یعنی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، افواج پاکستان کو ایک پاپولر سویلین کور جو ان کے بارے میں پیشنٹ تھا، ایگر تھا، ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا تھا، جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رول کو ایکسیپٹ کر رہا تھا، وہ پاکستان میں ایک ایسا الائنس جو ہے وہ کھڑا ہو رہا تھا. اور امریکہ کے الائز کو یہ چیز قبول نہیں تھی، بھارت کو بھی یہ قبول نہیں تھی. اور 2018-19 کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کا بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان میں اس سول ملٹری الائنس کو توڑا جائے.